السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. پروگرام کے آغاز میں ہی مہمانوں کا تعارف کرائے دیتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جلوہ افروز ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب. اپنے سینیورٹی پر مبنی جو انالیسز ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں گے، کیونکہ پاکستان میں ہر دن کی ایک تاریخ ہے. ماضی میں جھانکنے کی ہمیں ضرورت بار بار محسوس ہوتی ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا مبشر صاحب اور عطر کاظمی ان کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک پہ. ابھی سے کچھ دیر پہلے آج کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، ان کی 15ویں برسی منائی جا رہی تھی، اور اس موقع پر ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب بھی سنا. محترمہ 15ویں برسی تو ان کی ہر سال یعنی برسی منائی جاتی ہے، لیکن ان کے قاتلوں کا سراغ ملنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سے بلیک ہول جو ہے وہ کائنات کا ایک سربستہ راز سمجھا جاتا ہے. بہت سے پاکستان میں ہائی پروفائل قتل ایسے ہیں جن کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا. حالانکہ اس پارٹی کی اپنی حکومت بھی آئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ساری واقعاتی شہادتوں کے قلم بند ہو جانے ملنے کے بعد بھی یہ زیر التوا ہے کیس، اس کا سراغ نہیں مل سکا. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جب آج مخاطب ہوئے عوام سے تو انہوں نے بہت سی اہم باتیں کہیں. ہم چاہیں گے کہ انہی کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہیں تذکرہ کیا، اس کو بھی نشانہ بنایا، اور عمران خان صاحب کی سیاست کو بھی. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، سنتے ہیں. کہ ایک تہائی پاکستان ڈوبا ہوا اور تخت لاہور کا لڑائی چلتا رہا. ایک طرف عمران کا ضد، سلیکٹڈ کا انا، اور دوسری طرف ہمارے سیلاب کے متاثرین، ہمارے معاشی جو سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں. 10% آپ کا جی ڈی پی اڑ گیا، اور جی ٹی روڈ کا لانگ مارچ چلتا رہا، کھیل تماشا چلتا رہا. ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے کہ پہلے وہ انسان بنے، پھر وہ سیاستدان بنے. وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا. امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جی ایلوں نے آپ کو نکالا. وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا. جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے. یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا. اب یہ جان لیں، جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. الفاظ کی بنت اور ادائیگی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بی بی شہید کے جو صاحبزادے ہیں وہ میچورٹی میں بہت سے جو اس وقت سیاستدان ہیں عصر حاضر کے ان سے بہت آگے ہیں. بہرحال جو اہم بات تھی وہ یہ بھی انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہی کہ کس نے کھلاڑی کو اجازت دی کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں. اس کے علاوہ ادارے اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور اپنے دائرے میں رہیں گے، ایسے جیسے وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں. اس کا انہیں بھی یقین ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. اور آرمی چیف نے وردی میں کھڑے ہو کے یہ مانا کہ ادارہ مداخلت کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ باز آ چکے ہیں. یہ آج ان کی جو تقریر تھی اس کا لب لباب تھا. مین وائل ہم آج کی بڑی خبروں میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. بلدیاتی نظام جس کا تذکرہ یہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں تو ہمیشہ کرتی ہیں، لیکن جب اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے تو یا تو ڈکٹیٹرز کے دور کا جو نظام ہے، لوکل باڈی سسٹم ہے، اس کو مثال بنایا جاتا ہے، اور یا پھر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے تو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن ہو پاتا ہے. آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ ناراض رہنما ہم کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ یہ جمہوریت کا راگ الاپنے والی جماعتوں کا حال ہے کہ جو عوام کو ان کی دہلیز پر مسائل کا حل اور بااختیار بنانے میں سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتی. دوسری طرف کراچی ڈویژن کے بھی جو انتخابات ہیں بلدیاتی وہ بھی ملتوی ہونے کی اطلاعات ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کی جانب سے کچھ اعتراضات کیے گئے. الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا گیا ہے. گراس روٹ لیول تک عوام کو جو ریلیف پہنچانے کی کوششیں ہیں ان میں ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو ہی زیادہ سرگرم دیکھا کہ اس کو نقصان پہنچانے کی صحیح کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے، بٹ جمہوریت بہترین انتقام ہے. عطر، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ دہرایا جو کہ ان کی والدہ شہید کا ایک کوٹ ہے. آپ کے خیال میں جمہوریت اس طور بہترین انتقام ہے، اور اگر ہے تو کس سے ہے؟
دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے، آپ نے شروع میں فرمایا کہ اپنے دور حاضر کے جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں ان سے بہت زیادہ میچور سنائی دیتے ہیں نہیں، بہت بلاول سے، میں نے یہ نہیں کہا سب صاحب، سے، ہو سکتا ہے آپ ہاں نہیں بہت، میں نے بھی بہت صحیح کہا ہے، میں نے بھی بہت صحیح کہا ہے۔ دیکھیں اپنی تقریر میں ابھی بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو جیالوں نے نکالا خان صاحب، تو وہ جیالہ کون تھا؟ شہباز شریف جیالہ ہے، یا پھر اسفند یار ولی صاحب جیالے ہیں، یا پھر دیگر جو ایم کیو ایم والے بیٹھے ہیں وہ جیالے ہیں، یا کوئی اور جیالہ ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے جو ہیں وہ میچور ہیں اور کتنا وہ چیزوں کو سوچ سمجھ کے کہتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ تو یہ کہتے تھے کہ امریکہ نے یو ٹرن لے لیا، خان صاحب نے امریکہ والے سائفر والے بیانیے پہ، پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان ہمیں کریڈٹ نہیں دے رہا، امریکہ کو کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ تو بلاول صاحب کو تو صبح کوئی اور بات ہوتی ہے، شام کو کوئی اور بات ہوتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یو ٹرن کسی کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد انکوائری وغیرہ بھی ہوئی، ان کی اپنی حکومت بھی آئی اور اس وقت بھی ان کی حکومت قائم ہے، لیکن اس کے باوجود جو سچائی ہے ابھی تک وہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آئی۔ جو مقدمہ چل رہا تھا اس میں انہوں نے کس حد تک پیروی کی، کس حد تک انٹرسٹ دکھایا، کس حد تک وہاں پہ جو ان کی قیادت تھی، جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہ اکٹھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محترمہ کے آگے پیچھے لوگ تھے آج کدھر رہے ہیں؟ ناہید خان صاحبہ آج وہ جو محترمہ کی کور ٹیم تھی وہ تو غائب ہے، وہ تو بلاول کے آگے پیچھے بھی آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ محترمہ کی گڈ لک یہ تھی کہ بھٹو صاحب کے قریب بہت سارے جو دوست تھے وہ محترمہ کے بھی کافی عرصہ قریب رہے، محترمہ کو وہ بہت کچھ بتاتے رہے، لیکن بلاول کی بدقسمتی یہ ہے کہ محترمہ کے قریب جو لوگ تھے وہ تو سب غائب ہو گئے ہیں۔ اس وقت تو ٹوٹل ایک زرداری لیگ یہ بن چکی ہے، پیپلز پارٹی، اور زرداری صاحب کا جو لوگ تھے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، محترمہ کے لوگوں کو تو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی اب وہ والی پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی۔ باقی جہاں تک تعلق ہے محترمہ کی شہادت کا، دیکھیں اس وقت بھی بلاول وزیر خارجہ ہیں، تو بتائیں نا کہ وہ کون لوگ تھے جن کے اوپر ماضی میں یہ الزامات بھی لگاتے رہے، جن کو یہ یہاں تک کہ ان کے والد محترم تو قاتل لیگ جن کو کہا انہی کو اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا، اب دوبارہ ان کے پاس جا رہے ہیں بار بار کہ بھائی تمہیں ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے، خدا را ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ کیا وہ بھی کوئی جیالہ ہے؟ تو باقی یہ ہے کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ محترمہ کی سیاست میں خدمات تھیں، آپ ان کی سیاست سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ ان کی سیاست سے اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ محترمہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون رہنما تھی، اور ہمارے جیسا معاشرہ جہاں پہ ان کو ہر موڑ کے اوپر صرف خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ لوگ جو آج بلاول صاحب کے اتحادی ہیں انہوں نے محترمہ کے اوپر کس قسم کے الزامات لگائے، ان کی حکمرانی کے خلاف فتوے دیے، لیکن اس سب کے باوجود محترمہ نے پروو کیا کہ وہ ایک بہترین سیاستدان ہیں اور انہوں نے بہترین سیاست کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ محترمہ کی کچھ چیزیں بلاول میں بھی آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آئیں گی۔ مدبر سیاستدان تھی، درگزر کرنے والی تھی، جس لیول تک بھی ان کے جو مخالفین تھے وہ گرے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی پولیٹکس کو چلایا، اور اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ممتاز رکھا باقی سیاستدانوں سے، یہ ان کا ترا امتیاز رہا ہے۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی خوبی کا اعتراف کریں۔ جو اختلافات عمران خان صاحب کے محترمہ کی سیاست سے رہے، نواز شریف صاحب کی سیاست سے رہے، اس کے باوجود جو اسد عمر صاحب ہیں وہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے لیکن اس پہ بہت سے میسیجز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بار بار مقبول عوامی لیڈرز کو قتل کر کے راستے سے ہٹایا گیا، لیاقت علی خان صاحب سے لے کر محترمہ تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو زندگی دی ہے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا یہ جملہ، ورنہ اس تاریخ باب میں اضافے کا پورا منصوبہ تھا، وہ کس کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اس ٹویٹ کے ذریعے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ عظیم شاد عظیم آبادی کا ایک مصرع ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اور یہ مصرع جو ہے بالعموم لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں۔ جی، محترمہ فی الواقعی یہ نایاب تھی، اور بے نظیر اور نایاب کا ایک ہی معنی ہے۔ تو محترمہ نایاب تھیں اپنی شخصیت کے اعتبار سے، نایاب تھیں اپنی سیاست کے اعتبار سے، نایاب تھیں اپنے جمہوری طرز عمل کے اعتبار سے، نایاب تھیں عالمی سطح پر اپنی مقبولیت کے اعتبار سے،
اور پھر انہوں نے خاص طور پر 1977 سے لے کر جب وہ غالباً 1986 میں واپس آئیں لاہور اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنی، اس وقت تک ایک طویل جد و جہد سے ان کا سابقہ پیش آیا. اس جد و جہد میں قید و بند بھی تھی، اس جد و جہد میں جلا وطنی بھی تھی، اس جد و جہد میں اپنوں نے منہ بھی پھیر لیا اور جو ہے وہ غیروں کے تو ستم تھے ہی تھے. تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک انتہائی کامیاب سیاستدان کے طور پر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں. اور پھر عوام سے ان کا یعنی بہت ہی قریبی تعلق تھا. کارکنوں کو خود ملتی تھیں، ان سے بات چیت کرتی تھی، ان سے ان کی آراء پوچھتی تھیں. جو پارٹی لیڈرز تھے ان سے بھی بڑے ان کی اوپنلی ڈسکشن ہوتی تھی. تو اس کے یہ کہ اب جو صورتحال ہے وہ واقعی بڑی پریشان کن ہے کہ 15 برس کے بعد جبکہ اس دوران پیپلز پارٹی کی یہ دوسری حکومت ہے مرکزی سطح پر، اور سندھ میں تو ان کی حکومت جو چلتی آ رہی ہے. تو یہ کہ وہ اس کے نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ کیا ان کا قاتل کون تھا. تو اب یہ ہے بالکل ریسنٹلی راؤ انوار جو ایس ایس پی ہے، انہوں نے راؤ انوار صاحب نے ایک جو ہے ایک غیر ملکی اس کو جو ہے وہ ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی تحقیق چاہتی نہیں. انہوں نے بڑے اوپنلی یہ بات کہی کہ جو تھے اپنا ہمارے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ ان سے بار بار وہ جے آئی ٹی کے رکن ہیں، یہ رکن تھے راؤ انوار صاحب. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ان کا بلیک بیری دیں تاکہ ہم اس کی فورینسک رپورٹ کروا سکیں. تو انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی براہ راست رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ان کا بلیک بیری مجھے دیں تاکہ اور وہ ان کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کا ممبر ہونے کے باوجود جے آئی ٹی نے چونکہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں یہ تحقیق آگے نہیں بڑھی تھی اور مجھے اس پر کئی اعتراضات تھے، اس بنا پر میں نے اس پہ سگنیچر نہیں کیا. اچھا، ویسے ڈاکٹر صاحب اس طرح کے بہت سے بیانات الزامات موجود ہیں جن کے پیچھے پولیٹیکل ایجنڈا بھی تھا. تو یہ تو 15 سال اس کو ہو گئے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر جو گرد ہے وہ مزید جمتی جائے گی، ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ چل سکتی. اور بھی بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں جو ماضی کا حصہ بن گئے. بٹ پرابلم یہ ہے، کوشچن یہ ہے برانا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی کہ اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. ہم کیا کبھی جان پائیں گے وہ باتیں جو بٹوین دا لائنز کہی جاتی ہیں ان کی حقیقت؟ ایک تو میں پہلے ذرا تھوڑا سا بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. چھوٹی سا ایک میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. میرا اتفاق ہوا، میں دی نیوز اخبار میں کام کرتا رہا بڑا عرصہ، اور محترمہ جو تھی پرائم منسٹر تھیں، تو وہ اس زمانے میں بلیک بیری کا ہی دور تھا، بلیک بیری فون ہی یوز کیا جاتے تھے. تو لیکن جب میں ان کا رسپانس کی بات کر رہا ہوں محترمہ کا جو رسپانس آتا تھا، اگر ان کو کوئی میسج بھیجوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ویسے میجورٹی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے. اور اگر میں نے ان کو کوئی ای میل بھیجی ہے یا ان کو کوئی میسج بھیجا ہے تو اس کا میکسیمم رسپانس پیریڈ جو تھا that was 7 minutes. So can you imagine کہ 7 منٹ کے اندر that was the maximum response time. وہ 7 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ رسپانس کرتی ہوتی تھی اور بائی نیم بلاتی ہوتی تھی. اگر کوئی پریس کانفرنس ہو یا کسی جگہ پہ انٹریکشن ہو یا کسی جگہ پہ گیٹ ٹوگیدر ہو تو وہاں پہ وہ بائی نیم ہر ایک کو جانتی ہوتی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اور اس کو بائی نیم بلاتی ہوتی تھی. جی. تو یہ تو ان کی اپنی ایک ریپو تھی. she used to gel in with journalists especially جو جن کو وہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کی لیڈرشپ کو سمجھ سکتے ہیں.
آپ نے بات کی کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب ایک بڑے اچھے مجھے شخص لگتے ہیں, بڑی اچھی شخصیت ہے ان کی, لیکن دین اگین اگر وہ پالیٹکس میں آ ہی گئے ہیں اینگرو کے بعد, تو اسد عمر صاحب کو چاہیے کہ وہ کھل کے بات کریں. مطلب کہ اگر کھل کے بات نہیں کر سکتے اسد عمر صاحب, تو پھر یہ اشاروں کناروں میں بات کرنے کا وقت نہیں رہا. آج کل لوگ اشاروں کناروں میں بات نہیں کرتے, آج کل لوگ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, اور اگر سیدھی بات اگر اسد عمر صاحب کر دیں تو میرے خیال میں بڑی مہربانی ہوگی ان کی, اور کھل کے بات کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اسد عمر صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا اینگرو میں بھی, اور کہا جاتا ہے کہ جب وہاں انہوں نے چھوڑا تو اس پہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ انہوں نے کیسے چھوڑا, کس طریقے سے چھوڑا. خیر وہ اسد عمر صاحب بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, بٹ دین اگین کھل کے بات کریں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا یا کسی اور کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ ڈی کلاسیفائی ہوں گی جو چیزیں, کافی چیزیں تو ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ پیپل, جو بڑے بڑے لیڈران تھے, ان کی جو جس طریقے سے ان کے مرڈرز ہوئے, کئی چیزیں تو ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, لیاقت علی خان صاحب کی بات کی جائے تو وہ ڈی کلاسیفائی کسی حد تک ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو لیڈران ہیں جنہوں نے یہ فیس کی مرڈرز فیس کیے, یا جس طریقے سے ان کے مرڈرز ہوئے, ان کی بھی چیزیں ڈی کلاسیفائی ہو جائیں گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن خود اگر اسد عمر صاحب پکے پیروں پہ ہیں تو کھل کے بات کریں. کھل کے بات اگر نہیں کرنی تو میرے خیال میں پھر وہ اشاروں کناروں میں باتیں کرنی بند کریں. اب مسئلہ آ گیا کیونکہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا جن لوگوں پہ, اسد عمر صاحب نے یا پارٹی کے کچھ لیڈران, کچھ لوگوں نے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے, وہ کوئی میرے اندازے کے مطابق وہ تھوڑا سا اگر اس پہ سوچ بچار کر کے اسٹیٹمنٹس دیتے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوتا. اینی ویز موونگ فارورڈ, میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ محترمہ تو چلی گئی, اس کے بعد جناب آصف زرداری صاحب آ گئے. آصف زرداری صاحب کی ہم لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو, میں خود کرٹیسائز بھی کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو, لیکن آصف زرداری نے پورے 5 سال مکمل کیے. آپ دیکھیں محترمہ نے, ان کو جب بھی حکومت ملی ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوا, لیکن آصف زرداری جب حکومت کے اندر آئے تو انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سمراٹ تھے نا رانا صاحب, جو محترمہ نے کیا. یا بٹ دین اگین اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, بہت احسن طریقے سے مشرف صاحب کو بھی انہوں نے گھر بھیج دیا. ٹھیک ہے, مشرف صاحب کو بھی جانا پڑ گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات جو آپ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن مشرف صاحب کو بھی جانا پڑ گیا. مشرف صاحب کے لیے سچویشن کریٹ ہو گئی. مشرف صاحب کے پاس آپشنز جو تھی وہ سکویز ہو گئی, اور مشرف صاحب اتنے پاورفل لیڈر تھے کہ ان کو بھی لیکن یہ سیاست کا تضاد تھا کہ جن پہ شک کا اظہار محترمہ بی بی شہید نے کیا, انہی کو انہوں نے سیف پیسج دیا, گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا. یہ تضاد تھا سیاست کا. دیکھیں اب یہ کہا جائے کہ یہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو وہ اس میں تھوڑا سا تضاد آ جائے گا, کیونکہ اگر محترمہ نے ان لوگوں کو پن پوائنٹ کیا ہوا تھا, تو جو حکمران ہیں, جو بیٹھے ہوتے ہیں پاور میں ہوتے ہیں, جو کوریڈورز آف پاور میں ہوتے ہیں جو حکمران, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. وہ فیصلے تو وہ کرتے ہیں, ہم لوگ تو فیصلے نہیں کرتے, کیونکہ اگر ان کے خود کوئی چیز انہوں نے فیس کیا ہے, یا کوئی ایسا پرابلم یا ایسے ایشوز انہوں نے فیس کیے, تو پاور تو ان لوگوں کے پاس تھی. تو پاور جب ان لوگوں کے پاس تھی تو انہیں گارڈ آف آنر دیا. یہ جو 6 مہینے تک تو مشرف صاحب ادھر ہی رہے. حکومت چھوڑنے کے بعد, پریزیڈنٹ شپ چھوڑنے کے بعد, اب ساری ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی, ساری حکومت سے فارغ ہو گئے تھے, تو اس کے بعد بھی تو 6 مہینے یہیں پہ رہے مشرف صاحب, پاکستان کے اندر رہے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتی 6 مہینے کے بعد آپ ان کو رخصت کرتے ہیں, گارڈ آف آنر بھی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب جب وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر جناب آپ ان پہ مقدمات بھی ڈال دیتے. 6 مہینے میں مقدمات ڈال دیتے ان پہ, پہلے 6 مہینے جب وہ ادھر تھے تو مقدمات کر دیتے مشرف پہ آپ. اس کے بعد آپ نے مقدمات کیوں کیے؟ پھر اس کے بعد آپ مشرف کو ایک تماشا بنا کے رکھا آپ نے, چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں مشرف کو پیش کیا آپ نے. ٹھیک ہے, اور اس کو مطلب جتنا رف اپ کر سکتے تھے آپ مشرف کو, آپ لوگوں نے وہ کیا. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈیول سٹینڈرڈز کیوں ہیں. آپ ایک بندہ 6 مہینے پاکستان میں رہا, پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں رہا,
پاکستان کے اندر اس وقت آپ نے مقدمے نہیں کیے, اس وقت آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, گارڈ آف آنر دے کے رخصت کر دیا. جب وہ باہر چلا جاتا ہے دوہرے معیار کیوں ہے رانا صاحب, اس کو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. پتے کی بات آپ نے کی کہ اشاروں کنایوں میں باتیں نہ کیا کریں سیاستدان, بالکل. اور دوسرا یہ کہ دوہرے معیار سیاست میں نہیں ہونے چاہیے. اب ازر آپ دائیں بائیں بہت دیکھ چکے, اب ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں. یہ جو کھل کے بات کرنے والی بات ہے نا عائشہ, یہ کھل کے بات کرنے والی نا, یہ اعظم سواتی صاحب کو بھی کسی نے یہ مشورہ دیا. اعظم سواتی صاحب کو مشورہ کسی نے نہیں دیا تھا. اعظم سواتی صاحب نے جو کرنا تھا جو بھی کیا, ٹھیک ہے. اب ایک میں نہیں کہتا کون کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک آفس جو ہے, ایک دفتر جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا, اس کے اندر کوئی بھی بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, مجھے نہیں اس سے کچھ لینا دینا, لیکن وہ آفس جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا وہ قابل احترام ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو اتنا ٹکا ٹوکری نہ کریں کہ ٹویٹیں کر کے اس کے ساتھ اس کا حشر نشر. ہاں لیکن وہاں پہ بھی نا تضاد ہے, ایک خاتون وکیل بھی تھی, انہوں نے بھی کوئی بات کہی تھی, وہاں پہ تو بڑے آرام سے ہو گئی تھی ضمانت, وہاں پہ تو ہو گئے تھے بات خلاص. لیکن یہاں اعظم سواتی صاحب پھینک دیا گیا تھا. واحد کیس پاکستان کی تاریخ میں, واحد کے کیس جو فوج کی اپنی جو جیک برانچ ہے انہوں نے کیس کیا تھا, اور وہ کیس ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف اطہر من اللہ صاحب نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. اور اس کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب کا بھی فیصلہ ہے کہ ایک ٹویٹ سے اتنا کچھ نہیں ہو سکتا. پر اینی وے ہم اس بحث میں بالکل نہیں پڑیں گے. اٹھا کے باہر پھینکنے سے مجھے خیال ہے ابو ذر اٹھ کے جانے والے ہیں. اطہر نہیں رانا صاحب معذرت, ابو ذر نہ اٹھ کے جانے لگے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ سیٹ چھوڑنے لگے ہیں. وکیلوں کی جب بات ہو رہی ہے تو ذرا ادھر ہی آ جاتے ہیں. ابھی توشہ خانہ کے حوالے سے بھی بڑے اہم ریمارک سامنے آئے ہیں, لیکن وہ سب جوڈس کیس ہے, اس پہ میں سوال پوچھ نہیں سکتی ابو ذر. لیکن لوکل باڈی سسٹم, ابھی بات ہوئی کہ تضادات ہیں. اچھا یہ چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ان کو سارے اختیار ملے, لیکن جب آگے انہوں نے اختیار ڈسپینس کرنے ہیں اس کی نوبت نہیں آنے دیتے, اس کے لیے ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے بھی آج کہہ دیا کہ ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے. 2020 میں انہوں نے عمران خان صاحب کو خط بھی لکھا تھا کہ آپ مداخلت کریں اور اس کو یقینی بنائیں, سپریم کورٹ کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. سو یہ جو آرٹیکل 148 ہے یہ کیا کہتا ہے, جس سائن کا یہ بار بار حوالہ دیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے, اور اگر اس پہ یہ امپلیمنٹ نہیں کرتی پولیٹیکل پارٹیز تو کیا رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 140A فور ایپل 140 ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹس ان پاکستان. اب لوکل شیل کا مطلب ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے, اس میں کوئی ثواب دید نہیں ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بنانی ہے, جس کو ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالیہ 2 فیصلے دیے ہیں, بہت لینڈ مارک قسم کی ججمنٹس آئی ہیں. ایک ایم کیو ایم پاکستان کیس تھا 2022 میں, اور پھر پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کے ٹائم پہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس ختم کر دی تھیں, جس طرح نون لیگ لوگوں کی حکومتیں تھیں, اس میں سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی تھی ساری امینڈمنٹس, جن کی وجہ سے لوکل گورنمنٹس جو تھی وہ ختم ہو گئی تھیں. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی پروونشل گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے کہ ایک لوکل گورنمنٹ کو وہ چھیڑ سکے. آئین میں ان کا فرض ہے, اوبلیگیشن ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرے اور اس کو چلنے دیں. تو اس میں ایشو کیا ہوتا ہے, اب یہ اس پہ ابھی جو حکومت ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے اسلام آباد میں, انہوں نے 50 سے 100 یونین کونسلز کی 2006 جون 6 مہینے میں. اچھا, اب انہوں نے کہا 25 اور بھی کرنی ہے, 125 کونسلز کرنی ہے 101 کے بعد, مطلب کہ 24 اور بھی ایڈ کرنی ہے. اس وجہ سے جب تک نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہو سکتا. پہلے تو الیکشن کمیشن نے ان کی بات ریجیکٹ کی, اور اس کے بعد وہ ہائی کورٹ چلے گئے. پھر ہائی کورٹ نے کہا ساری پارٹیز کو سن کے فیصلہ کریں. آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, اور اسی وجہ سے کیونکہ یونین کونسل جو ہیں وہ 24 بڑھنی ہے. لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جون سے لے کے اب تک اسلام آباد کی آبادی کتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کو نئی 24 یونین کونسلز ایڈ کرنا پڑی ہیں. لیکن عائشہ اس سے صرف پتہ لگتی ہے, جب نون لیگ یا پی ڈی ایم کے لوگ اپوزیشن میں تھی تو یہ چیختے تھے کہ جی لوکل حکومت لوکل گورنمنٹس کو نہیں کو بننے دے رہا, اور اس وقت کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ بھی نہیں, انہوں نے بھی نہیں چلنے دی جو لوکل گورنمنٹس تھی. اب یہی چیز جب وہ پاور میں گئے ہیں تو یہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی آبزرو کیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ اس وقت لوکل گورنمنٹس نہیں بننے دیتے, لیکن اب جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ اس وقت لوکل گورنمنٹس
جو ہے ان کی بات کرتے ہیں, ان کے حق میں بات کرتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. آئینی طور پہ بالکل فرض ہے, ہونی چاہیے لوکل گورنمنٹ, اس میں کوئی اس کا رستہ نہیں ہے. رستہ ایک ہی ہے, اگر کوئی نہیں بنا رہا تو پھر آپ نے عدالت میں جانا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس, ہائی کورٹس میں جائیں گے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے. الیکشن کمیشن کا کام تو صرف الیکشن کرانا ہے, وہ اس نے کرانا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کرا رہا تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی آپ کے لیے رستہ ہے. خلاف ورزی پر از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے. دیکھیں بالکل لیا جا سکتا ہے, پورے اسلام آباد کی جتنی پاپولیشن ہے, یہ پبلک ایٹ لارج کا ایشو تو بن جاتا ہے, لیکن سپریم کورٹ نے اس میں کافی چیزوں پہ از خود نوٹس نہیں لیا پاکستان میں پچھلے. اگر آپ 3-4 مہینے کی دیکھیں تو مجھے بھی اس میں کوئی سو موٹو نوٹس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. جہاں تک آپشنز کی بات ہے, دیکھیں آپ کورٹ تو جا سکتے ہیں, لیکن 24 یونین کونسلز ایڈ کرنا اس وقت میرے خیال سے وہ ایک میں نے ابھی پڑھا تھا, ایک امریکن ٹرم ہوتی ہے الیکشن کمپلسیو ڈس آرڈر, کہ الیکشن سے آپ کو ڈر لگتا ہے. تو میرے خیال سے وہ ہے گورنمنٹ ہے نا, ان کو اگر آپ نے تنگ کرنا ہو الیکشن ورڈ بولیں تو وہ میرے خیال سے ہو جاتا ہے, ان کو پینک اٹیک یا انزائٹی کا اور ان کو وہ اٹیک پڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے دے آر رننگ اوے فرام الیکشن, کیونکہ بیسٹ وے ٹو گیج پاپولیرٹی آف اے پولیٹیکل پارٹی از الیکشن. جلسے دیکھیں میں بھی بہت بڑے کر لیتی ہے, لیکن آپ کتنے ہیں, آپ کا کتنا ووٹ بینک ہے, وہ الیکشن ہے. اور پی ٹی آئی نے ابھی پچھلے 2 مہینے میں دکھا دیا ہے خان صاحب نے کہ وہ کتنا ان کا ووٹ بینک ہے, وہ کتنے پاپولر ہیں. اس چیز سے میرے خیال سے پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ شکست ان کے سامنے ہے. اس وجہ سے وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو یا پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہو یا نیشنل اسمبلی کا, وہ ہر چیز کو وہ چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح ہم روکیں اور ہم الیکشن میں نہ جائیں. ابو ذر, اب الیکشن سے پتہ چلے گا کہ کون کتنا مقبول ہے, یعنی الیکشن سے ہی پتہ چلے گا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی. ایک طریقہ ہے پاپولیرٹی کا, دیٹ از الیکشن. وہ جو عوام نے حق استعمال کرنا ہے اور بتانا ہے آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کہ ہم نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اب کون کتنا پاپولر ہے اس کا ایک ہی طریقہ, اس کا بیرومیٹر ایک ہی ہے, وہ ہے جی الیکشن. اس کے علاوہ کون کتنا قریب ہے کس شہر سے, اسلام آباد سے, پنڈی سے, وہ تو ایک جی کیا کہتے ہیں فارمولا ہی ہے پاپولر اپنے آپ کو دکھانے کا لوگوں کے سامنے. پنجاب میں اپریل کو جو بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے, وقت مقرر کیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی بھاگ جائے گی حکومت؟ دیکھیں کسی بھی پروونشل گورنمنٹ پاکستان میں ایکسپیرینس دیکھا ہے, ہسٹری آپ دیکھ لیں, کوئی بھی چیف منسٹر یہ نہیں چاہتا کہ لوکل گورنمنٹ اس کے پروونس کے نیچے پاورفل ہوں. وہ کیوں نہیں چاہتا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, فسکل ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے, اکنامک ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے. تو اپنے آپ کے ہاتھ سے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پاور جو ہے آپ نے نیچے دینی ہے ضلع کی سطح پہ. تو وہ کوئی چیف منسٹر کہ میرے ہاتھ سے فنڈ دیں, یہ ساری چیزیں دیں. دیکھیں پرابلم کیا آتی ہے, لوکل گورنمنٹ کیوں کتنی ضروری ہیں. آپ کے جو مین ایشوز ہیں جو ہر انسان کو فیس کرتا ہے لوکل سطح پہ, صاف پانی کا ایشو, گاربیج کا ایشو, سیوریج کا ایشو, ڈیزیز کنٹرول کا ایشو, ماسٹر پلان جو سوسائٹیز کے ہوتے ہیں, ہاؤسنگ کے ہوتے ہیں, سارے کام لوکل گورنمنٹ سے. لیکن ہمارے بیوروکریسی اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو ایم پی ایز, ایم این اے اور ایگزیکٹو لیول کی گورنمنٹ ہے, منسٹرز, وہ چاہتے ہیں یہ ساری پاورز ہم اپنے پاس رکھیں, ہم آگے ڈیوالو نہ کریں. اگر یہ کر دی تو ہماری صرف اور صرف ویلیو ایک قانون بنانے والے لا میکر کی حد تک رہ جائے گی. اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک ہے ابو ذر, بہت پتے کی باتیں آپ نے بتائی, سوالوں کے آپ نے دے دیے. آپ نے بتایا کہ الیکشن کا جو خوف ہے یہ سیاسی جماعتوں کو درپیش ہوتا ہے جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ غیر مقبول ہیں عوام میں. اب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب قبولیت کے بجائے مقبولیت کا فارمولہ اپنانا ہوگا کہ عوام میں کون مقبول ہے. اور آپ نے کہا کہ الیکشن ہی وہ فارمولہ ہوتا ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون مقبول ہے. پاکستان میں ایسا کب تک ہوتا رہا اور کب ہوگا, اس پہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے واپس آ کے بریک سے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ یہ جو حکومتیں ہیں, جمہوری حکومتیں, یہ اختیارات کو آگے ڈسپینس کرنے سے گریزاں کیوں رہتی ہیں, وہ کیوں خائف رہتی ہیں. اس کی وجہ تو ابو ذر نے ہمیں سمجھائی اور بتائی کہ بیسیکلی جو پار ہنگر ہے, یعنی اقتدار کی بھوک ہے, وہ اس کے رستے میں حائل ہوتی ہے اور آپ نظام پر اپنی گرفت رکھنا چاہتے ہیں. اور اسی کشمکش میں آپ کو پاکستان میں تو نکال باہر پھینکا جاتا ہے, لیکن کیونکہ جڑیں آپ کی عوام میں نہیں ہوتی ہیں. سوال کی میں بنیاد بنا رہی ہوں, آپ کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ منظر دہرایا نہیں جاتا جو ترکی میں دیکھا گیا تھا. مثالیں تو ترکی کی دی جاتی ہیں, لیکن جب یہاں پر کوئی بھی حکومت میں آتا ہے تو پھر اس کی کوشش یا کاوش
محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور اس میں باقاعدہ عذر تراشے جاتے ہیں جن سے پھر ظاہر ہے نظام کی جو کمزوریاں ان کا سہارا لے کر اسکیپ کیا جاتا ہے. جو ڈکٹیٹرز ہیں, پرویز مشرف صاحب کی مثال لیں آپ, انہوں نے جو بلدیاتی نظام دیا اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے کام ہوئے اور ان حکومتوں کو بعد میں مثال کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, یہ بعد میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہی. ڈکٹیٹرز مقامی حکومتوں کو بااختیار بناتے رہے, ان کو برا کہا جاتا ہے, اور یہ جمہوری حکومتیں ہیں وہ اس کی جڑیں کاٹتی رہیں جو اصل میں عوام میں ان کی جڑیں مضبوط بنا سکتا ہے نظام. عطر دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑی بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی. سیاستدان بہت سارے معاملات پہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم بھی ان کی بات مان لیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری برائیاں ہیں, یہ چیز بھی غلط وہ کرتے ہیں, وہ چیز بھی وہ غلط کرتے ہیں, لیکن کچھ بنیادی چیزیں جو سیاستدانوں کے ہاتھ میں پر وہ کرنا نہیں چاہتے, اور ان میں سے یہ ایک بلدیاتی نظام ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ ہر حلقے کے اندر ایک سیاستدان جا کے ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے. جن ڈکٹیٹروں کا آپ نے نام لیا وہ تو ڈکٹیٹر تھے ہی نہیں. پاکستان میں تو کبھی صحیح قسم کا کوئی ڈکٹیٹر آیا ہی نہیں. آپ جائیں عرب ممالک میں, آپ جائیں دیکھیں وہاں پہ جب ڈکٹیٹر آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, یہاں پہ تو ممی ڈیڈی قسم کے ماشاءاللہ لگتے رہے اور یہاں پہ نہ کچھ ہوا, اور اس کے بس اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. بھائی دیکھیں اس وقت 13-14 جماعتوں کی جمہوریت ہے نا, ان کو کون روک رہا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات نہ کروائیں؟ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہو یا اس دور کے اندر ہو, وہ سیاستدان کر سکتے ہیں. آپ تھانہ آپ کا کلچر ہے, آپ کا پٹوار کا مسئلہ ہے, آپ کے دیگر جو مسائل ہیں ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, کیا یہ آپ کو فوج روکتی ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کر لینا تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اپنا کام پکا کرتے رہتے ہیں, آپ اپنا اقتدار پکا کرتے رہتے ہیں, اور اس میں پھر بطور آپ کو بہانہ جو ہے وہ ایک یوز کرتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں کرنے دیا, وہ بھی نہیں کرنے دیا. اگین میں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت کچھ کرتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کے اوپر تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی جمہوریت کی چیزیں ہیں جو سیاستدان کرنے سے گریزاں ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت جڑیں نہیں پکڑ رہی. جمہوریت جڑیں نہیں پکڑ رہی. اور ڈاکٹر صاحب پارٹیز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ڈیموکریسی ہے, ہر سیاسی جماعت جسی لیے کہا جاتا ہے کہ بادشاہت ہے اس میں, جمہوریت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پارٹی سطح کے انتخابات بھی کیسے ہوتے ہیں. غیر جمہوری قوتوں سے اتنے شکوے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز نے پال رکھے ہیں, لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی فرصت کم ہی کسی کو ملتی ہے. وہ جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے رہنما تو پھر وہ اس طرح کے ٹویٹ کر کے بتاتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کیا کر رہی ہے, کیا گل کھلا رہی ہے. اگر غیر جمہوری قوتوں کو یہ پولیٹیکل پارٹیز نکیل ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ کے خیال میں یہی ایک کلیہ ہے جس کو وہ استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں, ریٹرک؟ نہیں, ریٹرک تو کوئی کلیہ نہیں ہے. کلیہ تو وہی ہے کہ خدمت عوام کریں, اپنے اندر میچورٹی پیدا کریں, بالغ نظری سے کام لیں. ابھی آپ بلدیاتی الیکشنز کی بات کر رہی تھی, تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ 7ویں بار کراچی میں انتخابات ملتوی کیے گئے جی, اور وہاں پر پیپلز پارٹی ابھی خط لکھا ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا کر دیں پلیز, پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی, اور یہ کہ وہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کی ایک بہت بڑی قوت وہ ہے جماعت اسلامی, جنہوں نے اس سے پہلے خدمات انجام دی. نعمت اللہ ایڈوکیٹ بھی رہے اس سے پہلے میئر, عبدالستار افغانی بھی رہے اس سے پہلے میئر, اور انہوں نے وہ مثالیں قائم کی کہ ایک طرف ایک دھیلے کی کرپشن وہاں نہیں ہوتی تھی, دوسری طرف انہوں نے عوام کو بے پناہ سہولتیں مہیا کی, اور تعلیمی ادارے, لائبریریاں, پتنی کیا کیا جو ہے ڈسپینسریاں. اور وہ میں آپ کو یہ بھی, آپ نے ٹرکی کا نام لیا تھا تو بس میں 1 منٹ لے کر آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ میں نے ترکی کے جو میونسپل کارپوریشن ہے وہاں کی, اس کو ان دنوں وزٹ کیا تھا جب طیب اردگان صاحب اس کے میئر تھے. اور وہاں پر باکمال سسٹم, جب میں ان کے مرکزی دفتر میں گیا اور میں حیران رہ گیا کہ میں کسی کارپوریشن کے دفتر میں آیا ہوں یا کسی 7 سٹار ہوٹل میں چلا گیا ہوں, تو بہترین طریقے سے ہر کام انتہائی ترتیب, نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہا تھا. اور اردگان صاحب سے پہلے وہاں پر کروڑوں کی, اربوں کی کرپشن تھی. اردگان صاحب آئے, انہوں نے بحیثیت میئر وہاں پر 0 کرپشن جو ہے وہ کر دی, اور پھر وہاں کی بلدیہ کو پورے اختیارات ہیں, یعنی تعلیم بھی ان کے پاس ہے, ٹرانسپورٹ بھی ان کے پاس ہے, اس کے علاوہ یہ بیسک میڈیکل فیسلٹیز بھی ان کے پاس ہیں.
اور باقی جتنی عوامی بہبود کے کام ہیں ان کے پاس ہے. 4 مینار ان کا ایک یہ سمجھیے سمبل تھا, اور اس سمبل کے مطابق 4 مینار ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں, 4 مینار وہاں پر یہ شاپس بنی ہوئی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ سستے سامان کی شاپس ہیں. تو وہاں پر اس کو انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے مینٹین کیا ہے. تو اب یہ کہ بات وہی ہے کہ ہمارے حکمران, یہ صوبائی سطح کے جو حکمران تنقید تو بہت کرتے ہیں, غیر سیاسی قوتوں پر تنقید کرتے ہیں, اور آپس میں سر پھٹبل ہر وقت ہوتی رہتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ نیچے نہیں اختیارات دینا چاہتے. میرا شہر پہلے بھیرا اور پھر سرگودا ہے, تو سرگودا میں ہم نے اپنے پہلے دیکھا کہ جب وہاں پر یہ بلدیاتی نظام تھا, اتنا خوبصورت شہر, کینٹونمنٹ بہترین شہر. اب اگر جا کر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ کوڑا کرکٹ, اور یہ پاکستان کے اکثر شہروں کا یہ حال ہے. یہی جو ہے وہ عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر کراچی کا بھی یہی حال ہے. تو جب تک آپ بلدیات اس لیے وہ جو ہے وہ یہ آپ کا آج بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ کب تک جو ہے یہ انہیں بلدیات کو اختیارات ملیں گے اور بلدیاتی الیکشن ہوں گے. جب تک ہمارے سیاستدانوں کی سوچ کا سانچہ نہیں بدلے گا اس وقت تک وہ اسی طرح کرتے رہیں گے. یہ تو جب بھی الیکشن ہوئے ہیں, یا وہ جنہیں آپ ڈکٹیٹرز کہتے ہیں یا ڈکٹیٹرز نے کروائے ہیں, اور یا پھر یہ انتخابات جو ہے بے پناہ مشاکل کے بعد, مشکلات کے بعد, کبھی سپریم کورٹ کے حکم پر, کبھی ہائی کورٹ کے حکم پر, اور ہوا ہے اب بھی کراچی میں جو ہائی کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو انتخاب کروائیں گے, جس کو جو ہے وہ بدلنے کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور صدر صاحب بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ ماضی کو بھلا کے نئی شروعات کرنی چاہیے. رانا صاحب, تو اس کے لیے تو ہمیں بیس لائن تو یہیں سے مل جاتی ہے, جو الیکشنز کے التوا کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور عذر تراشے جا رہے ہیں, اس کی بنیاد بھی کسی کو دیکھنی چاہیے, اور اس پہ باقاعدہ ایک پوری ریسرچ ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. پاکستان میں نا سیاست کی نرسری کم از کم بلدیاتی نظام کو نہیں سمجھا جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ سارے فساد کا حل ہی یہی ایک فارمولا ہے جس کی طرف سیاسی جماعتیں توجہ نہیں دے رہی اور نہ ہی عوام؟ بالکل رانا صاحب, ٹھیک تجزیہ. دیکھیں, بالکل توجہ نہیں دیں گی کوئی سیاسی جماعت, کوئی جو یہ لیڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں, یہ بالکل توجہ نہیں دیں گے. اور ان کو کسی کا مطلب کیوں وہ کریں گے یہ ساری چیزیں بھائی؟ وہ کوئی ایم این ایز, ایم پی ایز اور یہ جو سینیٹرز ہیں, ان کا کام تو لیجسلیشن ہے, تو یہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کیوں دیں گے؟ لیکن لیجسلیشن میں تو صرف یہ یقین نہیں رکھتے نا, انہوں نے تو تھانے کچہری کرنا ہوتا ہے, تھانے کچہری کی ساری سیاست ہے, اور اس کے بعد اختیارات کی سیاست ہے. اور یہ فنڈز سارے اگر چلے جائیں گے بلدیات میں تو کیا وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں گے؟ وہ لوگ وہ نہیں کرنا چاہتے بھائی, سمپل سی بات ہے, اس لیے کہ ان کے پاس فنڈز آتے ہیں, انہوں نے گلیاں ٹھیک کرانی ہو, انہوں نے نالیاں ٹھیک کرانی ہو, انہوں نے کوئی اور وہاں پہ کوئی پروجیکٹ وہاں پہ لانچ کرنا ہو, تو ان کو پیسے ملتے ہیں وہاں سے, تو وہ پیسے لیں گے تو وہ کام کرائیں گے. اگر وہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے, اگر وہ کام بھی نہیں کرا سکتے اور صرف لیجسلیشن کی طرف آئیں گے, تو یہ آپ کی اسمبلیاں یہ ساری خالی ہو جائیں گی, یہ تو کوئی الیکشن ہی نہیں لڑے گا. اور یہ ایسا ہوا ہے, ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے. آپ وہ دیکھ لیں اپنا جو ناظم والا جو سارا سلسلہ تھا جو مشرف نے شروع کیا تھا, ناظمین والا, اس میں سارے لوگ اپنی سیٹیں چھوڑ کے اسمبلیوں کی وہ ناظم بننے چل پڑے تھے, کیونکہ ناظم کے پاس زیادہ اختیارات تھے. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پہ کون رہے گا؟ تو لیجسلیشن کسی کو اچھی لگتی ہے. آپ یہاں پہ میجورٹی جو پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, حلف لے کے پوچھ لیں کہ جب وہ انہوں نے کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے, کیا انہوں نے پڑھا ہوتا ہے؟ کیا ان کے پاس جو اتنی بڑی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جو بل پاس کرنے کے لیے ان کو مٹیریل دیا گیا ہوتا ہے, کیا سب پولیٹیشینز پڑھتے ہیں؟ بڑے اچھے اچھے پولیٹیشین بھی ہیں, یہ بات ذرا یاد رکھیے گا, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے اچھے پولیٹیشینز ہیں, بڑے پڑھے لکھے پولیٹیشینز ہیں, اور کئی پولیٹیشینز ایسے ہیں جو دے گو تھرو ایچ اینڈ ایوری ڈاکومنٹ. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے کبھی پڑھا ہوتا ہے کہ قانون ہے کہ یہ جڑا پاس کر رہے ہیں یا جس واسطے ہاتھ کھلار رہے ہیں اسی نہیں. تو اگر اختیارات اپنے ہاتھ کون کاٹ کے دے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے بلدیاتی انتخابات کرا لیں جناب اور سارے لوگ ادھر چلے جائیں اور یہ خالی ہو جائیں گی اسمبلیاں. نہیں, وہ ساری اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی,
چاہے MPs ہو چاہے MNAs ہو. ابھی تو ان کے لاٹریاں لگی ہوئی ہیں. لاٹریاں اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے جناب کیسے نہیں ادھر ووٹ پا دیو, ٹھیک ہے. یا ڈیفیکشن کا کلوز جو ہے, ابھی تو سارے اس چکر میں پڑے ہوئے کہ ڈیفیکشن کا کلوز ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی دیہڑی بن سکے. سو دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ کوئی اپنے اختیارات ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور کسی کو ہاتھ سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بلدیاتی انتخابات اس وقت تک نہیں کرائے گا کوئی بھی لیڈرشپ ہو جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ اس کی پارٹی کے لوگ جو وہ کھڑے کرے گا بلدیاتی انتخابات کے لیے وہ 100% نہیں تو کم از کم 99% وہ جیتیں گے. تو اگر اس کو ڈاؤٹ ہوگا 1% بھی کہ وہ نہیں جیتیں گے تو یہاں پہ ڈیلے ہوتے رہیں گے بلدیاتی انتخابات. اور باقی بھی جنرل الیکشنز کی بھی اگر میں بات کر لوں تو اس وقت بھی ڈیلے ہوتے رہیں گے جب تک جو بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ کوریڈورز آف پاور میں, جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر, جب تک انہیں یقین نہیں ہوگا کہ جناب وہ جیت سکتے ہیں یا میجورٹی میں سیٹیں نکال سکتے ہیں, الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا. آپ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے. خان صاحب نے زور لگا لیا, 2 دفعہ لانگ مارچ کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خان صاحب نے جتنی ایفرٹ کرنی تھی, جتنے جلسے جلوس, سپورٹ ان کے پاس ہے عوام کی, عمران خان صاحب کے پاس, ان کے پاس ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے, لیکن اس وقت ویو جو ہے وہ ویو کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اور ان کو میرا نہیں خیال کہ وہ انتخابات جو کہہ رہے ہیں کہ جناب عید کے بعد یا رمضان کے بعد انتخابات ہو جانے چاہیے, بہت مشکل ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے انتخابات کرا لینے, سانو ہرا دیو, اسی گھر چلے جانے ہیں. نو, دے ول ناٹ ڈو دیٹ انٹل اینڈ انلیس دے میک شیور. ان کو گارنٹی ہو, ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کم از کم کچھ نہیں تو انہوں نے سیٹیں اچھے سبسٹینشل نمبر آف سیٹس نکالنی ہے, اس وقت تک کوئی انتخابات نہیں کرائیں گے. وہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. رانا صاحب, یہ ابھی بزر نے یہ کہا کہ الیکشن ہی وہ پیمانہ ہے جس سے مقبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا ہی رہا ہے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے. بات تو اگر آپ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں, چلیں میں اس طرح دوسرا لفظ یوز کر دیتا ہوں, اگر آپ ایون کنٹرولڈ الیکشنز کی طرف بھی جائیں تو الیکشنز جو ہے وہ واقع ہی حل ہے ساری چیزوں کا. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی ایک حقیقت ہے, لوگوں کو برا لگتا ہے یہ میں جب کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر وہ جو ان کے اندر مائنڈ میں ان کو وہ نالج ہونی چاہیے یا وہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں, کیا وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اگر یہ بریانی شانی یا قیمے کے نان ان کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر اس ووٹ کو یا اس الیکشن کو آپ کیا الیکشن کہیں گے آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک سکل ہے. ڈیموکریسی ان الیکشن از اے سکل. نہیں, ہاں کہ اس میں باقاعدہ سکل, بٹ دین اگین دا پوائنٹ. جی لیکن عائشہ دیر از اے پوائنٹ, یو نو, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں نا, جو قومیں پڑھی لکھی ہیں, جو عوام پڑھی لکھی ہے, جن کو پتا ہے کہ الیکشنز کا مطلب کیا ہے, یا جس بندے کو وہ الیکٹ کر رہے ہیں یا یہ ووٹ جو ڈال رہے ہیں جس کے لیے ڈال رہے ہیں اسی کو ہی پڑے گا, تو وہ اس وقت تک جناب وہ ضرور سمجھدار ہو جاتے ہیں جب ان کو پڑھے لکھے ہو. پڑھے لکھے نہ بھی ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ ڈگریاں پڑھ کے لے کے آئے ہوں, لیکن ان کے شعور ہو, ان کے اندر فصاحت کے ساتھ آپ نے نقطہ رانا صاحب کلیئر کر دیا. اس کے لیے بڑی مہربانی, آپ کا بڑا شکریہ. لیکن ابو ذر کے جو قانونی فہم ہے اس سے ہم نے فائدہ ضرور اٹھانا ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر یہ التجا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس سے یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں. اچھا, ضمنی الیکشن کو استثناء جو ہوتا ہے وہ اس کی بھی بات پہلے ہوئی تھی کہ آپ ضمنی الیکشن کو جو آپ کا جنرل الیکشن ہے اس کے لیے تو اوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن بلدیاتی الیکشن کو اوائڈ کرنے کا چانس نہیں ہے. سو کیسی وہ قانون سازی کیسے ممکن ہو سکتی ہے جس میں آپ پابند ہو جائیں کہ اس سے فرار کسی طور ممکن نہیں ہے؟ ابو ذر, قانون سازی میں تو اتنا کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. آپ کی جو پروونشل اسمبلی ہے یا اسلام آباد ہے, تو جو پارلیمنٹ ہے وہ ایسا قانون بنا دے کہ اس وقت پہ الیکشن ہونا ہے جب بھی لوکل گورنمنٹس جو ہیں, جو لوکل باڈیز ہیں, وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گی. اب جہاں تک مجھے یاد پڑا, اسلام آباد میں تو 2020 میں میرے خیال سے ٹینیور ختم ہوا تھا لوکل باڈیز کا, اس کے بعد الیکشن ہوئے. تو اس پہ الزام دیکھیں معذرت کے ساتھ, جو ہمارے اس وقت اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہے اس پہ بھی آتا ہے. انہوں نے بھی اپنے ٹائم پہ الیکشن نہیں کرائے, اور یہی انہوں نے پنجاب میں بھی کیا.
تو اس وجہ سے دیکھیں قانون تو بن جاتا ہے, قانون ہوتا ہے. جب مشرف صاحب کا بھی آرڈیننس آیا تھا لوکل گورنمنٹ کا 2001 کا, اس میں پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے امینڈمنٹس ایسی کر دی جس سے اس میں جتنی پاور تھی لوکل باڈیز کی وہ ختم ہو گئی, بہت کم رہ گئی. پھر اس کے بعد 2019 میں قانون آیا, پھر 2021 میں قانون آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلا قانون آتا ہے, نیا قانون آتا ہے, وہ پچھلے قانون میں جو پروٹیکشنز ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ کی اس کو ختم کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے اگر قانون جو بھی بنائے وہ ایسا قانون بنائے جس میں اس کو پروٹیکشن ہو کہ اگر فیوچر میں کوئی لا بنتا ہے تو اس کا افیکٹ جو پروسپیکٹو ہو, ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہ ہو. اگر وہ کوئی قانون بنتا ہے تو پھر وہ جو ایگزسٹنگ لوکل گورنمنٹس ہیں ان کی فنکشننگ کو اس کو ڈسٹرب نہ کرے, اور جو اس کا ٹائم پیریڈ پرووائڈ ہے اس کے اندر وہ ٹائم پہ ہی الیکشن ہو. اس میں گنجائش جو ہو, جس طرح ہمارے جنرل الیکشن میں ہوتا ہے 2-3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, وہ جو ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے وہی ہو, اس سے زیادہ آگے تجاوز نہ کرے. لیکن یہ ساری بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ رویے کی ہے, یہ ایٹیٹیوڈ کی ہے. میئر کے براہ راست انتخاب کے کیا مضمرات ہیں, ذرا اس پہ بھی ابو ذر پلیز روشنی ڈالیے. میئر کے براہ راست انتخاب کی بات بھی ہوئی آج, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا, اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو جس دن اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں, اگر پہلی بات ابھی ہو نہیں رہی, مجھے نظر نہیں آ رہی, اگر ہو جاتی ہیں تو وہ تو آپ نے ریزولوشن کے تو 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ہی کرانا ہے. اور اگر اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرتی ہیں, اپنی مدت پوری کرتی ہیں, تو پھر 60 دن کے اندر آپ نے انتخاب کرانا ہے. یہ آئین میں کلیئرلی لکھا. اگر اس سے کوئی آگے جانے کی کوشش کرے گا تو پھر جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات جائے گی, اور پھر جو عدالت کہے گی وہی لفظ آخر ہوگا. لیکن میرے خیال سے عدالت بھی الیکشنز کو آگے کرنا چاہے گی. اگر کرنا چاہے گی تو اس کو اس بات کو دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ یہ نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے. یہ پاکستان بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کی جتنی اکنامک انسٹیبلٹی اس وقت اسی وجہ سے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو ملک میں سرٹینٹی آئے گی, سرٹینٹی آئے گی تو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس میں بہتری آئے گی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی تو ہم اگر سمجھ لیں کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا یا ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی, میرے خیال سے یہ صرف ایک خیال یا خواہش ہی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. پتہ کی بات اور ساری باتوں کا نچوڑ تو یہی ہے کہ مضبوط جمہوری عمارت بنانا چاہتا ہے تو اس کی پہلے بنیادوں کو مضبوط کریں, اس کے اجزائے ترکیبی آپ کے سامنے ہیں. آپ کا جو اگلا عمل ہے وہ پچھلے عمل کا رد نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ دائروں میں ہی گھومتے رہیں گے. ہماری سیاست کو یہی مسئلہ درپیش ہے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کہبان.